شب جمعہ شب یاد مرحومین، جو ہمارے مرحوم اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو یاد کرنے کی رات۔ شب جمعہ یعنی یاد زیارت سید الشہداء، جو ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ شب جمعہ یعنی امام زمانہ سے قریب ہونے کی رات۔ شب جمعہ یعنی اپنے خدا سے قریب ہونے کی رات۔ شب جمعہ یعنی گناہوں سے دور ہونے کی رات۔ شب جمعہ یعنی اپنے وجود کو پاک اور پاکیزہ بنانے کی رات۔ میں جملہ پیش کروں، شب جمعہ وہ رات ہے کہ جو دنوں کے اجالوں پہ غالب ہے۔ شب جمعہ وہ رات ہے کہ جو ہمارے مقدر کی بارات ہے۔ شب جمعہ وہ رات ہے کہ جس رات ہم چاہیں تو اپنے کو اتنا کمال پہ پہنچا دیں کہ جہاں ہم آسمان کے فرشتوں سے قریب ہو جائیں یا ان سے بھی بڑھ کر آگے بڑھ جائیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو مجلس ہے، یہ مجلس ہے کیا؟ بہت سے لوگ ہیں جو کربلا نہیں جا پا رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو کربلا نہیں جا سکے، لیکن میں گزارش کروں گا کہ کربلا جانے کی کوشش کریں، کربلا جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار اور آمادہ کریں۔ کسی مجبوری کے تحت اگر کوئی کربلا نہیں جا سکا تو اس کے لیے مجلس حسین کیا حیثیت رکھتا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک عالم دین تھے جو کربلا میں رہتے تھے، امام حسین کے حرم کے بالکل قریب۔ توجہ فرمائیے گا، سید الشہداء کی قبر جہاں پہ امام کا روضہ ہے، وہاں سے بالکل قریب ان کا گھر تھا۔ وہیں پہ اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ وہ عالم دین رہتے تھے، کسی مدرسے میں استاد تھے، پڑھایا کرتے تھے۔ عراق گورنر نے، عراق کی حکومت نے ان کے اوپر پابندی لگائی کہ آپ اس ملک کو چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے جائیں ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب وہ پریشان کہ میں امام حسین کے روضے کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ ان کے اوپر بہت گناہ گزر رہا تھا، وہ بہت پریشان ہو گئے کہ میں سید الشہداء کے روضے کو چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ میں دن رات یہاں جب موقع ملتا تھا، جب مجھے فرصت ملتی، میں امام حسین کے حرم میں آ کے بیٹھ جاتا تھا، سید الشہداء کی زری کو تھام کے دعائیں پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ وہ رونے لگے، فریاد کرنے لگے۔ پھر حکومت کی طرف سے ان کے پاس حکم آیا کہ اب بہت جلد اس ملک کو چھوڑ کے جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ چند دنوں کی مہلت دی گئی۔ یہ عالم بیان کرتے ہیں، یہ واقعہ خصائص حسینیہ میں ہے، عزاداری امام حسین کے حوالے سے کتاب اس میں ہے، شیخ جعفر شستری نے بیان کیا ہے اس واقعے۔ وہ عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں امام حسین، جب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اب کربلا میں رہنا میرا مشکل ہے، تو میں سید الشہداء کی قبر کی آخری زیارت کے لیے گیا۔ اور ماں نے بھی مجھ سے کہا کہ بیٹا جب زندگی رہے گی تبھی تو امام کی زیارت کرو گے، تو اس سے بہتر ہے کہ یہاں ہم قتل کر دیے جائیں، تو ہم یہاں سے کسی اور ملک چلے جائیں۔ تو وہ ایران جا رہے تھے۔ آخری رخصتی کے لیے، آخری وداع کے لیے سید الشہداء کے روضے پہ آئے، بہت رو رہے ہیں، بہت گریہ کر رہے ہیں، امام حسین کے قبر پہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، زیارت وارثہ پڑھ رہے ہیں، زیارت عاشوراء پڑھ رہے ہیں، امام سے باتیں کر رہے ہیں کہ مولا آخری رخصتی، یا پتہ نہیں اب کب زندگی نے موقع دیا کہ میں آپ کی زیارت کو آؤں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آخری رخصتی کر کے روتی ہوئی آنکھوں سے میں نے امام کو رخصت کیا، پھر زری سے باہر میں آیا، صحن میں آیا، پھر دل نے کہا کہ آخری مرتبہ پھر امام سے مل لو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پھر دوبارہ زری پہ گیا، پھر میں نے مولا کی زیارت کی اور روتے ہوئے مولا مجھ سے جایا نہیں جاتا، میں مولا میں کیسے آپ کی قبر کو چھوڑ کے میں جاؤں، یہ تو میری زندگی تھی، یہاں تو میری حیات تھی۔ پھر وہ وداعی زیارت پڑھ کے پھر صحن میں آتے ہیں۔ پھر جب دوسری مرتبہ باہر دروازے تک آئے، پھر ان کے دل نے تڑپ پیدا کی کہ پھر آخری مرتبہ قبر حسین کو دیکھ لو۔ اس طریقے سے وہ کئی مرتبہ امام کی قبر کی زیارت کر رہے ہیں، پھر باہر آ رہے ہیں، پھر اندر جا رہے ہیں۔ آخر میں جب انہوں نے روتے ہوئے کہا مولا مجھ سے جایا نہیں جاتا، ایسا لگتا ہے کہ میں باہر نکلوں گا اور میری روح میرے جسم سے نکل جائے گی۔ عزادارو حسین کا احسان میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، یہ جو فرش پہ آپ بیٹھے ہیں اس کی عظمت کا اندازہ لگائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آخری مرتبہ امام حسین سے وداع کیا، رخصت ہوتے ہوئے میں باہر آیا تو میں نے ظاہری طور پہ اپنے سامنے سید الشہداء کو دیکھا۔ سید الشہداء میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور کہتے ہیں اے شیخ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اے شیخ اپنے آپ کو مضطرب نہ پیدا کرو، اپنے اندر اضطراب نہ پیدا کرو، اے شیخ اپنے اندر بے چینی پیدا نہ کرو، تمہیں میری قبر کی زیارت ہی تو چاہیے۔
تمہیں میری قبر کی زیارتی کی تو تمنا ہے تو اے شیخ اپنی زندگی کی حفاظت کرو اور ایران چلے جاؤ، قم جہاں پہ وہ بی بی کے جس کا روضہ فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ ہے، تم وہاں زندگی بسر کرو، اور تمہیں جب بھی میرے روضے کی میری قبر کی زیارت کی تمنا ہو تو میرے نام کا فرش بچھا لو، میری مجلس منعقد کر لو۔ وہ میری مجلس فقط مجلس حسین نہیں ہے بلکہ حسین کا حرم ہے، حسین کا روضہ ہے۔ سید الشہداء نے کہا کہ اگر کوئی میری قبر کی زیارت پہ نہیں آ سکتا کسی مجبوری کے تحت تو میری مجلس میں آ جائے، میری مجلس میرا حرم ہے، اسے وہ ثواب ملے گا کہ جو میری قبر کی زیارت کا ثواب ہے۔ یہ وہ حسین ہے کہ حسین گل ہی نہیں گلستان دیتا ہے۔ آپ حسین سے ایک مانگیے آپ کو 1000 ملے گا، آپ حسین پہ ایک خرچ کیجئے آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا، آپ حسین کے نام پہ وقت خرچ کیجئے حسین آپ کی اوقات بڑھائیں گے۔ حسین گل ہی نہیں گلستان دیتا ہے۔ سننے کے لیے آمادہ ہیں آپ؟ حسین گل ہی نہیں گلستان دیتا ہے، زمین مانگیے تو آسمان دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد علیہ السلام کے۔ عزیزان گرامی، یہ امام حسین ہیں۔ آپ اور ہم اپنے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں، آہ کہتے ہیں غم سے، ضائع ہو جاتا ہے ہمارا یہ آہ کرنا، آنسو بہاتے ہیں اشک ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو صادق آل محمد کی حدیث بتاؤں، صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی میرے جد حسین کے غم میں آہ کرتا ہے، جو شخص میرے جد حسین کے غم میں روتا ہے، جو شخص میرے جد حسین کے غم میں سانسیں لیتا ہے تو اس کا یہ سانس لینا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ اللہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ ہم غم حسین میں جیتے رہیں، ہماری سانسیں اللہ کی تسبیح کریں گی۔ یہ ہے امام حسین کا کرم، یہ ہے امام حسین کی عظمت کہ حسین سے ہم قریب ہوتے جائیں، خدا سے قریب ہوتے جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ آج کی رات ہمارے مقدر کو سنوارنے کی رات، شب جمعہ ہے، امام کے ایک بیٹے کہ جن کی غیبت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ امام کے جو امام قائم ہے کہ جو غیب میں رہ کے دنیا پہ حکومت کر رہا ہے۔ ہم اور آپ سب چاہتے ہیں کہ اپنے وقت کے امام کی نصرت کریں، دعائے عہد اسی لیے تو پڑھتے ہیں، اللہم رب النور العظیم، یہ جو ہم پڑھتے ہیں یا اللہ مجھے امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شمار کرنا، میرا اگر انتقال ہو جائے تو جو شخص 40 نماز فجر کے بعد 40 روز تک دعا عہد کی تلاوت کرتا ہے تو امام بیان کرتے ہیں کہ اس کو اللہ امام کے لشکر میں شامل کرے گا اور امام کا ظہور اسے دکھائے گا۔ اگر امام کے ظہور سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ اسے قبر سے باہر نکالے گا کہ اٹھو تمہارا وقت کا امام آ چکا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو عزیزان گرامی، ہم اور آپ سب نصرت کرنا چاہتے ہیں، سب امام کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیسے مدد ہوگی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آج اس غیبت کے دور میں ہماری ریسپانسبلٹی ہے سید الشہداء کے ذکر سے اپنے آپ کو امام کے قریب کریں۔ اگر امام زمانہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے تو عزیز و خدا سے بھی قریب ہو جائیں گے، رسول سے بھی قریب ہو جائیں گے، حسین سے بھی قریب ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو صحت مند بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو رزق کی تنگی سے دور کرنا چاہتے ہیں، اپنے ذکر کو ذکر غدیر سے قریب کرنا چاہتے ہیں تو امام زمانہ کے ذکر سے قریب کریں۔ امام بیان کرتے ہیں وہ اکثر الدعا بتعجل الفرج فإن ذلك فرجکم، اے میرے چاہنے والوں میرے لیے کثرت سے ظہور کی دعا کرو، اس لیے کہ اس ظہور کی دعا میں تمہارے لیے ہی فائدہ ہے۔ یہ میں اپنا قول نہیں بلکہ امام قائم کی حدیث ہے، وہ اکثر الدعا بتعجیل الفرج فإن ذلك فرجکم، کہ میرے لیے کثرت سے ظہور کی دعا کرو، فإن ذلك فرجکم، میرے لیے ظہور کی دعا کرو گے تو میرے ظہور میں تمہارے لیے ہی آسانیاں ہیں، تمہارے لیے ہی خوشیاں ہیں۔ ظہور میرا ہوگا نور تمہیں ملے گا، ظہور میرا ہوگا صحت تمہیں ملے گی، ظہور میرا ہوگا بادشاہت تمہاری قائم ہوگی، ظہور میرا ہوگا اقتدار تمہارا ہوگا۔ وہ زمین آسمان پہ قائم ہے، ذکر تیرا جہاں پہ قائم ہے، لے گا خون حسین کا بدلہ، قائم اپنی زباں پہ قائم ہے۔ 10 سیکنڈ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا، شب جمعہ ہے نا،
रसूल गिरामी इरशाद फरमाते कि जो शख्स फकत एक मर्तबा कहे सुभान अल्लाही व बिहम्दे, सुभान अल्लाही व बिहम्दे, 5 सेकंड, एक मर्तबा अगर कोई कहे सुभान अल्लाह व बिहम्दे, तो अल्लाह के रसूल बयान करते हैं कि अल्लाह उसके नामा अमाल में 10 लाख नेकियां लिखता है, 10 लाख गुनाहों को मिटाता है, 10 लाख उसके दर्जात को बुलंद करता है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये एक सिर्फ अमल ऐसा है कि जो हमें बाअमल बनाता है। ये इमाम हुसैन की अज़ादारी है कि जिसके सदक़े में हमारी रूह को ग़िज़ाएं मिलती हैं। तो अल्लाह के यहाँ मांगने में कोताही न कर। गैबत के दौर में अपने नौजवान भाइयों से ये अपील है कि कुछ न कुछ काम रोजाना ऐसा करें कि जो हमारे और हमारे वक्त के इमाम से बिल्कुल मखसूस हो, सिर्फ और सिर्फ हम और हमारे वक्त का इमाम। अच्छा, इमाम के लिए काम करने के लिए एक पारा कुरान पढ़ने की जरूरत फकत नहीं है कि हम ये कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर इमाम से करीब होने के लिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि रोजाना एक ऐसा अमल करे, चाहे नमाज फजर के बाद फिक्स टाइम फिक्स प्लेस, ताकि इससे अंदाजा हो कि हमारे दिल में, हमारे जहन में इमाम की इंपॉर्टेंस कितनी है। एक ही सलावात लेकिन मखसूस हो, रोजाना अपने वक्त के इमाम के लिए हम नमाज फजर के बाद पढ़ेंगे या नमाज मगरिब के बाद पढ़ेंगे या नमाज असर के, एक फिक्स टाइम पे। इस फिक्स टाइम को मैंने क्यों कहा? ताकि उससे अंदाजा हो कि हमारे दिल में इमाम की अहमियत कितनी है। वरना 24 घंटे में जब चाहे हम पढ़, एक सूरह अलहम्द ही सही, एक तस्बीह सलावात ही सही, लेकिन अपने वक्त के इमाम को रोजाना हदिया करें। उसके बाद देखें कि हम कैसे अपने वक्त के इमाम की कुर्बत को महसूस करते हैं। कल की मजलिस में मैं इसके फवायद और इसके असरात बयान करूंगा कि अभी बहुत से लोग नजफ और करबला जियारत पे जा रहे हैं, तो ये जियारत है क्या और नजफ की तारीख क्या है। इंशाल्लाह कल की मजलिस में आप वक्त पे आइएगा तो मैं कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अल्लाह ने हमें किन किन फजीलतों से नवाजा है। अपनी अपनी सेहत याबी के लिए जरा बुलंद तरीन सलावात पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले। तवज्जो फरमाइए अज़ीज़ान गिरामी कि हम और आप इमाम हुसैन के यहाँ कुछ देने नहीं आते हैं, यहाँ आते हैं तो कुछ ले ही के जाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई बादशाह पैदा नहीं हुआ कि जो हुसैन को दे के जाए। मैंने बहुत बड़ा जुमला, बुजुर्ग बैठे हुए, मजलिसें सुनने वाले लोग बैठे, दुनिया में ऐसा कोई बादशाह पैदा नहीं हुआ कि जिसने हुसैन को कुछ देने की कोशिश की हो। हुसैन कभी किसी का कर्ज नहीं लेते हैं, तवज्जो फरमाइएगा। हुसैन जमीन पे पहला कदम रखते हैं, आसमान का फरिश्ता भी जमीन पे आता है, मुझे बालों पर चाहिए। अल्लाह अकबर। तो हुसैन उस बादशाह का नाम है कि जो देता है कभी लेता नहीं है। अगर हम कुछ खर्च भी करते हैं, चाहे वक्त खर्च करें, दौलत खर्च करें, अपनी सेहत खर्च करें, अपने तालीम को, अपने इल्म को खर्च करें, तो हुसैन उसका 70 गुना बढ़ा के हमें देते हैं। रिवायत के जुमले हैं कि जब महशर का बाजार होगा, नफ्सा नफ्सी का ऐसा आलम होगा कि माँ बच्चे अपने बेटे को देख के फरार अख्तियार करेगी, बेटा अपने बाप को देखेगा तो राह फरार अख्तियार करेगा, कोई किसी को देखेगा तो अपने आप को पीछे लेके जाएगा कि ये मुझे पहचान न सके। ये नफ्सा नफ्सी का आलम क़यामत के दिन होगा। खसाइस से हुसैनिया में आयतुल्लाह शेख जाफर शुस्तरी ने लिखा कि जब महशर का बाजार होगा, जब भीड़ इतनी हजरत आदम से लेकर ता क़यामत के लोग होंगे, जब हर तरफ क्राउड ही क्राउड होगा, तो एक नूर की अमारी आएगी, एक फरिश्ता निदा देगा कि ऐ अहले महशर, अब वो आ रहा है कि जो सुल्तान करबला है, जो सैयदुश शुहदा है, कि जो करीम अहले बैत है। जब इमाम हुसैन की सवारी आएगी तो इमाम हुसैन आवाज देंगे अहले महशर को मुखातब करके, ऐ मेरे अज़ादारों कहाँ हो, ऐ मेरी मजलिसों में बैठने वाले कहाँ हो, ऐ मेरे नाम पे पानी पिलाने वालों कहाँ हो, ऐ मेरे नाम पे दौलत लुटाने वाले कहाँ हो। रिवायत के जुमले हैं, हुसैन एक एक अदादार को चुन चुन के महशर की भीड़ से एक फर्श पे जमा करेंगे और वहां पे हुसैन के नाम की मजलिस होगी। रिवायत है कि हुसैन बयान करेंगे और हुसैन के चाहने वाले, हुसैन के अदादार इमाम हुसैन के जिक्र को सुनने में, इमाम हुसैन के चेहरे को देखने में इतना मोह हो जाएंगे कि जन्नत के फरिश्ते आके कहेंगे, जन्नत आपका
انتظار کر رہی ہے، آپ جنت میں چلیں، تو یہ عزادار کہیں گے جنت سے کہہ دو کہ ہم اپنی جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ امام حسین کا کرم ہے، یہ امام حسین کی عطا ہے کہ امام حسین نے ہم جیسے غریبوں کے جھولی اور دامن میں اپنے غم کا سمندر رکھ دیا ہے کہ جہاں اگر ایک موتی ایک قطرہ ہمیں نصیب ہو جائے تو ہماری زندگی کی نیا پار ہو جائے۔